اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام دینی بہنوں کا میں اس بابرکت مجلس میں استقبال کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں پر آنے کو بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مصروفیات میں برکت عطا فرمائے اور آپ کی تمام تر معاملات کو آسانی عطا کرے۔ معزز اخوات، سورۃ الکہف کی کم سے کم 30 سے لے کر 40 آیات کے قریب قریب ہماری تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد کے آیات کی تفسیر وضاحت کو ہمیں جاننا ہے، معلوم کرنا ہے۔ آپ یاد رکھیں جتنی بھی آیات کی تفسیر ہوئی ہے، کوشش یہی ہونی چاہیے ہماری کہ ہم ان کو سمجھیں۔ جب بھی ہم سورۃ کہف کی ان آیات پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے، کم سے کم تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ جب ہم کسی آیت پر پہنچیں تو ہمیں تھوڑا بہت اشارہ مل جانا چاہیے کہ ہاں اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، اس میں یہ موضوع بیان کیا گیا۔ کم سے کم اتنا علم اور اتنی جانکاری تو ہمیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک دوسری بات بتا کر ہم آگے بڑھتے ہیں تفسیر کی طرف۔ کسی کا سوال آیا تھا کہ کیا اصحاب کہف ابھی بھی زندہ ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ہرگز بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعے کو قرآن کی اس صورت میں سورہ الکہف میں بیان کیا۔ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کئی عرصے تک سلا کر زندہ کر سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ جب موت دے گا تو موت کے بعد بھی دوبارہ زندگی عطا کرنے پر قادر ہے۔ ایک اور بات اس سے بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جتنا بھی بتانا چاہے قرآن میں، اپنی احادیث میں، اتنے ہی باتیں بیان کرتا ہے۔ جتنی ہماری ضرورت نہیں ہے، جن کے بتانے یا نہ بتانے میں ہماری زندگی میں کسی قسم کا فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ اس بات کو ذکر نہیں کرتا۔ یہاں تک ہمارا جاننا ضروری ہے۔ اب آگے کے سلسلے میں معلوم کرنا کہ آخر وہ زندہ ہیں، اگر زندہ ہیں ابھی تو وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، وہ غار کون سا تھا، اس غار کی کیا کیفیت ہے، اس کا نام، ساری کی ساری چیزیں یہ نہ ضروری ہیں اور نہ ہی جو ہے ہمارے دین کا، ہمارے ایمان کا، ہمارے علم کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ابھی زندہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت انہیں موت دے دی جب وہ سارے کے سارے جوان اس وقت غار میں پہنچ گئے تھے دوسری مرتبہ۔ ان میں سے ایک نوجوان جب باہر نکلا، اپنے قوم کے پاس گیا، اپنے قوم کو لے کر وہ آ رہا تھا کہ چلو میں آپ کو اپنے غار کی طرف لے جاتا ہوں، تو وہ نوجوان اندر جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ سارے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت موت دے دی۔ اسی لیے تو سب نے یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے ان کی جگہ کو، ان کی اس مبارک غار کو ہم کیا کریں گے، قبرگاہ بنائیں گے، مسجد بنائیں گے۔ اس سارے کی ساری باتیں طے ہو رہی تھی۔ خیر چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں ابھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب کہف کے بعد ایک اہم واقعہ، ایک دولت مند مشرک اور ایک محتاج فقیر مسلم، ایک مسلمان کی مثال اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کو دی۔ جب ایک کفار مشرک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمزور مسلمانوں کو، جو مال میں، دولت میں، مقام اور مرتبے میں اور حسن اور جمال کے اعتبار سے بھی کمزور تھے، غلام تھے، ان کے نظریے میں یہ غلام کمزوروں کی حیثیت رکھا کرتے تھے، جب یہ آپ کو اپنے ساتھ بیٹھنے سے منع کر رہے تھے، پسند نہیں کرتے تھے، ان کے مقام اور مرتبے کو گھٹاتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کو، ان تکبر کرنے والوں کو، ان باغ والوں کی مثال دی، جو دو دوست تھے، جس نے اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا انکار کر دیا، ٹھکرایا اور سارا حق اپنی صلاحیتوں پر دے دیا۔ اللہ کے انعام کو اس نے اپنی صلاحیت، اپنی مہارت کہا تھا، اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ شاید تباہی نہ ہوگا کبھی بھی ایسا باغ، ایسا باغیچہ۔ تو اس کے جواب میں اس کا مسلمان دوست ہر طرح سے مشورے دے رہا تھا، ہر طرح سے دین کی طرف ابھار رہا تھا، نصیحتیں کر رہا تھا کہ نہیں، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، واپس لوٹ جاؤ، اس بات کا انکار مت کرو کہ ساری نعمتیں اللہ کی جانب سے ہیں، شکر گزاری انتہائی ضروری ہے ہر نعمت پر۔
اگر شکر گزاری نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مشکل نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو، اللہ تعالیٰ کی اس انعام کو اللہ فوری اسی وقت چھین لے، ختم کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دولت مند کافر، اس دولت مند مشرک کی نعمت کو کس طرح ختم کر دیا، کس طرح تباہ اور برباد کر دیا، اس آیت پر غور کریں آپ۔ فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، اس کا ایک واحد موحد دوست کہتا ہے کہ جس طرح تم اترا رہے ہو، جس طرح تم اپنے باغ میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کی شکر گزاری کرنے کے بجائے بس اتراتے ہوئے چلے جاتے ہو، گھومتے ہو، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اس کا ذکر ہر پل نہیں کرتے، شاید ممکن ہے کہ اگرچہ مال میں، دولت میں، مقام اور مرتبے میں ہر لحاظ سے میں تم سے کمتر ہوں، فَعَسَى رَبِّي، لیکن شاید ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیرے باغ سے بہتر چیز عطا کرے۔ تیرے پاس ایک باغ ہے، ایک خوبصورت پھلدار باغ، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر انعام عطا کرے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور ایک بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی نعمت سے نوازے اور تجھے اپنی نعمت سے دور کر دے۔ حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے اللہ تعالیٰ تیرے لیے ایک ایسا عذاب نازل کر دے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، جس کے آنے سے، جس عذاب کے آنے سے تیرا باغ، تیرا باغیچہ ایسا چٹیل میدان بن جائے گا کہ یہ خیال بھی کرنا ممکن نہ ہوگا، یہ محسوس ہی نہیں ہو پائے گا کہ شاید یہاں پر کوئی باغ، کوئی پھلدار چیز موجود تھی۔ ویسے چاہے تو اللہ تعالیٰ ایک چٹیل میدان، ایک صاف مٹی بنا سکتا ہے، اس انعام کو، جس انعام پر تو اتنا اترا رہا ہے، اتنا تکبر میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ او یصبح ماؤها، یا پھر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پانی پر، جس کنویں پر تو اس قدر فخر کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مشکل نہیں کہ اللہ تعالیٰ ماؤها غورا، اس پانی کو، اس کنویں کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس قدر گہرا بنا دے، اس کو اس قدر گہرائی میں ڈال دے، اس قطرے کو، اس پانی کے، کہ معلوم ہی نہ ہو پائے گا کہ کبھی یہاں پر پانی تھا۔ پانی اللہ تعالیٰ چاہے تو سوکھ کر رکھ دے گا۔ فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، تو ہرگز تو اسے تلاش کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا عذاب بھیج دے ایک پل میں تو اپنے اس نعمت کو پہچان ہی نہیں پائے گا۔ ماؤها غورا، غورن کے معنی ہوتے ہیں سوکھا ہوا، سوکھی ہوئی چیز، سوکھ جانا، کسی چیز کا اس قدر سوکھ جانا کہ وہ بالکل نظر ہی نہ آئے، اس کا نام و نشان ہی مٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو صاف میدان بنا دے، ایسا صاف میدان کہ اگر آپ اس میں قدم رکھیں تو آپ کے قدم جم جائیں، مٹی میں جو ہے ہمارے قدم جم جائیں، اندر چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ویسی مٹی بنا کر رکھ دے گا، ویسے بنجر زمین بنا کر رکھ دے گا اگر اللہ تعالیٰ چاہے۔ یا پھر او یصبح ماؤها غورا، اللہ تعالیٰ ایسے پانی کو اس قدر ختم اور صاف کر دے گا کہ معلوم ہی نہ ہو سکے گا کہ کیا یہاں کبھی چشمے رواں دواں ہوا کرتی تھی، کیا کبھی یہاں ایک میٹھا چشمہ، میٹھے پانی کا چشمہ بہتا تھا۔ اللہ اکبر، ایسی ساری چیزیں کرنے پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد دلاتے ہوئے، فخر و تکبر کی نصیحت کرتے ہوئے، اس کا ایک مومن دوست اس کو وصیت کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے۔ اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کافر کا انجام کیا ہوا تھا اس کو بیان کیا ہے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور اس کا پھل گھیر لیا، وَأُحِيطَ گھیر لینا، تباہ کر دینا، برباد کر دینا، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور ہم نے اس کے اس پھل کو، اس کے اس پھلدار میدان کو صاف اور تباہ کر دیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، تو پھر وہ کیسے ہو گیا وہ بندہ، اپنی اس مال پر اپنی ہتھیلیاں ملتا تھا، عَلَى مَا أَنفَقَ، انہی ہاتھوں سے جن ہاتھوں سے وہ خرچ کرتا تھا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، جبکہ وہ باغ اپنی چھتریوں سے، اپنی چھتریوں پر گرا ہوا تھا، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، اور وہ کہتا تھا کہ ہائے کاش، لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا ہوتا، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی جماعت ہی نہیں ہے
جو مدد کرنے والی ہو، جو کام آنے والی ہو. وما كان منتصرا، اور نہ ہی خود ہم کسی قسم کا بدلہ لینے والے ہیں. هنالك الولاية لله الحق، وہاں تو سارے کے سارے اختیارات صرف اور صرف اس اللہ کے ہوں گے، الحق جو سچا ہے. هو خیر ثوابا وخیر عقبا، وہ ثواب دینے کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی سب سے اچھا ہے. اس آیت کی تفسیر میں کفر کا اور کافر کا بدترین انجام اللہ تعالیٰ نے کہا. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، یعنی ہم نے اس کے مطابق، اس کے اعمال کے مطابق، اس کے غلط ارادوں کے مطابق اس کے اس مال اور اس کے پھلوں کو عذاب میں بدل دیا. اس کے مالوں اور پھلوں کو عذابوں نے گھیر لیا. مقصود یہ ہے یہاں پر بتانا کہ کافر اسی انجام سے دوچار ہوا جس کا ڈر تھا، جس کا اس کے دوست کو ڈر تھا، اور جس سے مرد مومن نے بھی اسے ڈرایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے باغ پر عذاب نہ بھیج دے جس پر تو اتنا ناز کر رہا ہے. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ بِهَا، جس مال کو تو اپنے ہاتھوں سے خرچ کرتا تھا، اپنے ہاتھوں سے اس کو بڑھا چڑھا کر تو نے اس کو اس قدر باغبار بنایا، اب دیکھو تم اسی ہاتھوں سے جو ہے اپنے ہاتھوں کو مل کر افسوس کر رہے ہو. اللہ اکبر. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور وہ کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا تھا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی مددگار ہی نہیں ہے. اس نے ایسا کیوں کہا؟ ایسا اس لیے کہا کیونکہ وہ اپنے مال کے ساتھ ساتھ اپنے انہی بیٹوں، اپنے انہی رشتہ داروں پر جن پر اسے ناز تھا، بڑا فخر تھا، وہ اس کے کوئی کام ہی نہ آ سکے، اس کی کوئی کام ہی نہ آ سکے. اسی لیے وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کوئی اور لشکر، کوئی اور جماعت ہماری مدد کرنے والی نہیں ہے. اس وقت جب ہم اللہ تعالیٰ کو نہ پکاریں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور سے امیدیں لگائیں، اب افسوس کرنے سے کیا فائدہ؟ جب باغ ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے مقام اور مرتبے سے نیچے گرا دیا، اس مال کو تباہ اور برباد کر دیا، اور جس بیٹوں پر، جس رشتہ داروں پر اسے فخر تھا وہ بھی کچھ کام نہ آ سکے. ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری زندگی کو پلٹ کر رکھ دیا. يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ وہ بدلہ لے سکا کسی سے. ایک متکبر، ایک کافر، ایک فخر کرنے والا جس کے پاس ساری کی ساری سہولتیں ہیں، کیا اس نے اپنے اس باغ کو بچایا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے چھین جانے سے، اس عذاب سے؟ نہ اس نے خود اپنے آپ کو بچایا، نہ اپنی اس نعمت کو بچا پایا. وما كان منتصرا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ذرا دیکھیں تو وہ کس طرح اپنے آپ کو، اپنی اس نعمت کو بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکا وہ اس کو. وہ اسی طرح ہاتھ پھیلاتے ہوئے بیٹھ گیا، ہم ایک پل میں اس کے باغ کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیے ہیں. هنالك الولاية لله الحق، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قیامت کے مناظر کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے منظر کو یہاں پر بیان کیا کہ قیامت کے دن بھی ہو بہو ایسا ہی ہونے والا ہے. وہاں پر بھی سارے کے سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہوں گے، سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوں گے. کوئی چاہے یا نہ چاہے اپنے ہاتھوں سے، اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. وہاں پر بھی بندہ ایسے ہی خالی ہاتھ ہوگا، افسوس کرتے رہ جائے گا. وہاں پر بھی وہ سوچنے بیٹھ جائے گا کہ کاش کاش ہم ایسا کرتے، ویسا کرتے. لیکن للہ الحق، وہاں پر افسوس کرنے سے کیا فائدہ جب ہم نے دنیا میں کچھ کام نہیں کیا، دنیا کو ہم نے آزمائش کی زندگی، ایک امتحان کی زندگی نہ سمجھتے ہوئے گزاری، تو آخرت میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں. جس وقت عمل نہیں کام آئے گا، صرف اور صرف ہماری نیتیں، ہمارے وہ اعمال کام آئیں گے. جس وقت عمل کرنے کا کوئی وقت، کوئی اجازت نہیں دی جائے گی، جو پچھلے گزرے ہمارے نیک یا برے عمل ہوں گے بس ان کا انجام اور حساب دیا جائے گا. اللہ اکبر. جیسا کہ میری بہنوں، قرآن کی کئی ایک آیات اس بات کی ثبوت ہیں، اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ ہر ہمیشہ سے جس قوم نے بھی کفر کو اختیار کیا تھا، جس قوم نے بھی اپنی مہارت، اپنی مال و دولت پر فخر اور تکبر کیا تھا،
فخر اور تکبر جب کرتے ہیں انسان تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے دل سے نکل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھلا بیٹھتے ہیں، غفلت میں آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک اکیلا واحد ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ نہ صرف یہ واقعہ، یہ مثال، ایسی کافی ساری مثالیں اب تک کے دور میں گزری ہیں۔ خصوصاً اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو قرآن اور حدیث میں ایسی کافی ساری مثالیں موجود ہیں۔ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ، اللہ تعالیٰ نے ایسی کافی ساری اقوام، ایسی کافی ساری قوموں کے بارے میں بتائیں کہ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے آمنا باللہ، کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ وکفرنا بما كنا به مشرکین، اور ہم ہر اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں، ہر اس چیز کا ہم انکار کر رہے ہیں جس کو ہم اللہ تعالیٰ کے سوا پوج رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، شریک کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ ظاہر سی بات ہے، اب اگر ایمان لایا جائے تو کیا فائدہ جب زندگی ختم ہونے کو قریب ہے، جب اللہ تعالیٰ عذاب دے چکا ہے، عذاب دیکھ کر، عذاب کو محسوس کر کے، یا پھر قیامت کے قریب، قیامت کے آنے پر، قیامت کی ساری ہولناکیوں کو، اس منظر کو دیکھنے کے بعد جنت کو ہم نے دیکھ لیا، جہنم کو اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھ لیا، میزان کو بھی ہم نے دیکھ لیا ہے، فرشتوں کو دیکھا، اپنے نامہ اعمال کو ہم نے دیکھا، اب جا کر ہمیں احساس ہوا تو ذرا برابر فائدہ نہیں ہونے والا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان مشرکین مکہ کو یہ نصیحت کر رہا ہے اس واقعے کے ذریعے سے اور ان جیسی آیات کے ذریعے سے کہ اب بھی وقت ہے، ایمان لاؤ، اپنے نبی پر ایمان لاؤ۔ ایسے کافی سارے تم سے پہلے بھی قومیں گزری ہیں جنہوں نے اپنی نبیوں کو ٹھکرایا تھا، اور ان پر ہم نے کبھی زمین سے، کبھی آسمان سے، کبھی پہاڑوں سے، کبھی ہواؤں کے ذریعے سے، کبھی قحط سالی سے، ہر طرح سے ہم نے انہیں عذابات سے دوچار کیے ہیں۔ لہٰذا ایسی کافی ساری نصیحتیں اور مثالیں ہم تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں، وقت ہے نصیحت حاصل کرو۔ اور یہ نصیحت صرف ان کے لیے نہیں میری بہنوں، ہمارے لیے بھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ قحط سالی کا دور کس طرح چل رہا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ نفع بخش بارش کی دعا کرنی ہے، اللہم نافعا صیبا، ایسی نفع بخش بارش کی دعا ایک مسلمان بندے کو کرنی چاہیے جس میں اسے بھی فائدہ ہو، اس کی قوم کو بھی فائدہ ہو اور دیگر مخلوقات کو بھی فائدہ ہو۔ اگر بارش نہ ہوئی، قحط سالی کا زمانہ چل رہا ہے، تو معلوم کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے یہ۔ بارش نہ ہونے کے جتنے بھی اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ بارش کیوں نہیں ہوتی، گنہگاروں کی وجہ سے۔ جب گنہگار زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، جب گنہگار ناپ تول میں کمی کرتے ہوئے ڈنڈے مار مار کر تجارت کرتے ہیں، دھوکے بازی کے ذریعے سے غداری کرتے ہوئے، جب بے حیائی عام ہو جائے، یہ ساری چیزیں جب عام ہو جائیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے آسمان پر۔ یہ سارے کے سارے احادیث کے الفاظ ہیں میری بہنوں، اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں جو میں نے جوڑ کر کے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ جب ظالم حکمران آ جاتے ہیں، ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں، تو یہ اس بات کی طرف نشانی ہے، اس بات کا اشارہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ناراض ہے۔ مال ہونے کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰتوں کا صحیح حق ادا نہیں کرتے، اسی لیے قحط سالیاں، ظالم حکمرانوں کا ہم پر عذاب بن کر مسلط ہونا، اور اگر بارش ہوتی بھی ہے تو ایسی بارش جو فائدہ ہی نہ پہنچائے ہمیں۔ آج یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یہ سارے عذابات ہو رہے ہیں، کیوں؟ آپ دوسرا پہلو دیکھیں، کیونکہ وہ سارے گناہ ہو رہے ہیں، بے حیائی عام ہو چکی ہے، زکوٰۃ نہ دیا جا رہا، اور دیتے بھی ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں، اور جو حقدار ہے اس کو عطا نہیں کرتے، اور ساتھ ہی ساتھ بے نمازی ہے ہر ایک بندہ اسی طرح، اگر کرتا بھی ہے نیکیاں تو صرف وقتی طور پر سامنے والے کو دکھانے کے لیے۔ منافق کی ساری نشانیاں آج ہمارے اندر موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ذرا سوچیں، ساری نصیحتیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے بھی ہیں۔ اگر ہم بھی وقت کے نہ رہتے ہوئے ایمان نہ لائے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ ڈریں، ہم آخرت کو یاد نہ کریں، جس طرح فرعون نے، آپ دیکھیں فرعون اس وقت ایمان لایا تھا جب اس کی پوری زندگی ختم ہونے کو ہے، اس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا تھا، اس وقت وہ کہتا ہے کہ آمنت بھی بنو اسرائیل، میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس ذات پر، جس رب پر بنو اسرائیل نے ایمان لایا ہے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے، میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، جب
ہم اس کو ڈبونے لگے تھے، جب وہ سمندر میں ڈبو رہا تھا، جب ہم اس کو غرق کر کے عذاب دے رہے تھے، جب اس کو عذاب نے آ پکڑا تو اس نے کیا کہا؟ میں اس پر ایمان لایا جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، یقیناً اس کے سوا کوئی فرمانبردار نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اس کو جواب کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ الآن وقد عصیت من قبل، کیا تو اب ایمان لا رہا؟ کیا تم اب ایمان لاتے ہو حالانکہ اب تک تو تم نافرمانی کر رہے تھے؟ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تم فساد پھیلانے والوں میں سے تھے، پوری زندگی تم نے فساد پھیلائی، لوگوں کو غلط کاموں پر اکسایا، تم خود گمراہ تھے، لوگوں کو بھی گمراہ کر کے رکھے ہو، اب عذاب آ پڑا تمہارے اوپر، اب جا کر ایمان لاتے ہو؟ ظاہر سی بات ہے یہ اس کا ایمان نہیں بلکہ اس کی خود غرضی تھی تاکہ عذاب سے بچا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پوری زندگی ہدایت نہیں دی۔ کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ تو نہیں ہو رہا کہ ہم بھی ہدایت سے محروم ہو رہے ہیں؟ اگر ظاہری اعتبار سے، دنیا کی نظر سے دیکھا جائے تو ہر بات ہماری قبول کی جا رہی ہے، ہماری ہر آرزو، ہر امید جو ہم چاہ رہے ہوں وہ آسانیاں ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ۔ میری بہنوں، صحابہ کے حال تھا کہ صحابہ ڈرتے تھے جب ان کے پاس اچھی اچھی کھانے پینے کی نعمتیں آ جائیں، پہننے کے لیے بسا اوقات اچھے لباس آ جائیں، ہر طرح کی، کبھی کبھار انہیں عمدہ لباس پہن کر، کبھی کبھار وہ اچھی زندگی گزارنے لگیں، خوش ہونے لگیں، سوچے سمجھے بغیر، ان کی امیدوں کے بغیر اچانک سے ان کے پاس اللہ کی بہت ساری نعمتیں آ جاتی تھیں تو وہ ڈرا کرتے تھے اس نعمت کو پہننے سے، اس نعمت کو کھانے سے، لینے سے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، تمام صحابہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی کے مہمان بنے تھے، دیکھتے ہیں کہ وہ مہمان نواز ان کے لیے مہمان نوازی میں ایک دسترخوان پر طرح طرح کے عمدہ عمدہ پکوانات لا کر رکھے تھے۔ اللہ کے نبی بھی اس جماعت میں موجود تھے۔ صحابہ نے آپس میں کہا کہ ہائے اللہ، کیا شاید اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ دے رہا، دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ہماری سارے اعمال کا بدلہ دے رہا۔ کافر کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، کافر، اللہ تعالیٰ کا کفر کرنے والا، اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کرنے والا، ایسے مشرکین کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ شرک کرنے کے علاوہ اس کے اور بھی نیکیاں ہوتی ہیں، دوسروں کی مدد کرنا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، ان نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں نہیں دیتا، دنیا میں ہی ان نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ اسے دے دیتا ہے تاکہ آخرت میں اس شرک کا پورا بدلہ دیا جائے۔ تو صحابہ یہ خوف کھاتے تھے، ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ تو نہیں ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کا بدلہ آج ہی اس دنیا میں ہی دے رہا اور آخرت میں ہمیں کچھ نہ ملے گا۔ تو اللہ اکبر میری بہنوں، جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں تو ضرور ہمیں ان کو استعمال میں لانا ہے، استعمال کرنا ہے، اور برابر شکر گزاری بھی ضروری ہے، اور اس بات کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں ہدایت دے اس کی شکر گزاری کرنے کی، کبھی بھی اس کے ذکر سے، اس کی ہدایت سے محروم نہ ہونے کی، غافل نہ ہونے کی ہمیشہ ہم بہنوں کو دعا کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، غور کریں میری بہنوں، ایک دو آیات کی تفسیر میں اتنی زیادہ تفصیلات، اتنی زیادہ باتیں آ رہی ہیں۔ ہنالک الولایۃ للحق، اس دن انجام، اس دن صرف اور صرف انجام کے لحاظ سے بھی، اجر و ثواب دینے کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہی چلے گا۔ یہاں تک باغ والوں کا قصہ ختم ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کافر کو اس کا انجام دکھلا دیا کہ دیکھو اگر دنیا میں تمہارا یہ انجام ہے تو آخرت کی زندگی میں کیسا ہوگا معلوم کر لو۔ اس کے بعد کی دو آیات ہم پڑھیں گے، ان دو آیات کی تفسیر کرتے ہیں اس کے بعد۔ ان آیات میں، آگے آنے والی ان دو آیات میں اب اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا ٹاپک، ایک دوسرا موضوع چھیڑا ہے، اور وہ موضوع کیا ہے؟ دنیا کی حقیقت، دنیا کی کیا مثال ہے، دنیا کی حیثیت کو اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا ہے، اس حیثیت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی، اور وہ مثال کیا ہے؟ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اور بھئی اللہ تعالیٰ یہاں پر دوبارہ اپنے نبی کو نصیحت کر رہا کہ یہ جو مشرکین آپ کو برابر جھٹلا رہے ہیں، انہیں دنیا کی بھی مثال دے دیجئے، سمجھا دیجئے، جس دنیا پر وہ اترا رہے ہیں دنیا کی مثال آپ انہیں بیان کر دیجئے کہ آخر کیا ہے دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ان کے لیے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کیجئے، کَمَاءٍ، دنیا کی مثال اللہ تعالیٰ کے نظریے میں ایک پانی جیسی ہے۔ کس طرح؟ انزلناہ من السماء، جسے ہم آسمان سے نازل کرتے ہیں۔
فاختلط به نبات الارض، جس سے زمین کے جتنے بھی پھل ہیں وہ خوب مل جاتے ہیں، اس پانی سے اس زمین کی کھیتیاں، اس زمین کی گھاس پھوس اس پانی سے مل جل جاتی ہے۔ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، ایک پل میں چورا چورا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، جسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ المال والبنون، بیٹے اور مال۔ المال والبنون، یہ مال اور یہ بیٹے تو زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی زینت ہے، دنیاوی زندگی کی خوبصورتی ہے۔ والباقیات الصالحات، اور خیر عند ربک، اور آپ کے رب کی ہاں تو آپ کے رب کے نزدیک تو باقی رہنے والی نیکیاں ہی ثواب میں بہتر ہیں۔ وخیر املا، اور امید لگانے کے اعتبار سے بھی اچھی اور بہتر ہیں۔ چلیں، ان تو آیت کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی مثال دی۔ کیا ہے دنیاوی زندگی کی مثال؟ ایک ایسے پانی کی جیسی ہے جسے پانی ہم زمین پر نازل کرتے ہیں، آسمان سے پانی برساتے ہیں تو اس کے ساتھ زمین کی پیداوار مل جاتی ہے۔ زمین میں جو دانہ ڈالا گیا اس میں اس سوکھے پن کو یہ دور کر دیتی ہے۔ جب اس پر پھل پھول آ گئے اور وہ سبز و شاداب ہونے لگی، بہاریں آنے لگی اس پر، تو بہت بھلا نظر آنے لگا۔ اب وہ ایسا نظر آنے لگا کہ کبھی برباد نہ ہوگا شاید۔ جب اتنی محنت سے، اتنے وقت بعد، اتنے عرصے بعد پانی سے مل کر یہ زمین اتنی بڑی کھیتی دے رہی ہے، مگر ایک وقت ایسا آئے گا، سب کچھ ہونے کے بعد ایک وقت آتا ہے، فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، پھر وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ہوائیں اسے اڑاتی رہتی ہیں، کبھی اس طرف کبھی اس طرف ہوائیں اسے گرا دیتی ہیں، اٹھا کر پھینک دیتی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ تعالیٰ اسی طرح قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جوانی قائم رہنے والی ہے، یہ مال، ہماری دولت، ہماری اولاد، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، ہمارا خاندان، ہماری طاقت، ہماری خوبصورتی، ہمارا حسن اور جمال، ہمارا علم ہی کیوں نہ ہو، ہم تعلیم، جس تعلیم پر ہم فخر کرتے ہوں کہ کبھی نہ بھولیں گے، ہر چیز، ظاہر سی بات ہے کہ ساری کی ساری چیزیں باقی رہنے والی نہیں ہیں۔ وقتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، وقتی طور پر ایک ٹیمپرری اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتا ہے ہمیشہ، یہ امتحان ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر دنیاوی زندگی کی مثال دے رکھی ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کے جیسی ہے، حسیداً کأن لم تغن بالامس، جب آسمان سے ہم بارش کو نازل کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ مل کر ایک سبز و شاداب نکل جاتے ہیں پھل پھول، جس سے جانور بھی، انسان بھی، سب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ام آتاها امرنا لیلا او نہارا، یہاں تک کہ زمین اس سبز شادابی سے خوشنما ہو جاتی ہے، خوش ہو جاتی ہے، اور زمین والے کیا خیال کرتے ہیں کہ وہ اس پر پوری طاقت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس سے وہ رغبت میں آ کر، متاثر ہو کر کیا سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ ساری طاقت اب ہمارے پاس موجود ہے۔ حسیداً کأن لم تغن بالامس، اس کے بعد اللہ نے سورہ یونس کے آیت میں کیا کہا؟ ہم اچانک دن یا پھر رات کو ہمارا حکم ایسا آ پہنچتا ہے، یعنی ہمارا عذاب ایسا آ پہنچتا ہے، ہم اس کو اس طرح کاٹ کر رکھ دیں گے، ختم کر دیں گے، گویا وہاں پر کچھ تھا ہی نہیں۔ کأن لم تغن بالامس، گویا کل تک وہاں پر کچھ تھا ایسا محسوس ہوگا۔ جو لوگ غور و فکر کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ اسی طرح کھول کھول کر نشانیوں کو بیان کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ حدید آپ پڑھیں، سورہ زمر دیکھیں، کافی ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی مثال دی۔ ایک تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی، جس دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے، وہ مختصر سی زندگی ہے، کم سے کم زندگی ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہاری زندگی کم ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تمہیں اس دنیا میں آزمائشیں آئیں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا
کہ جو چھوٹی سی زندگی ہے جس میں صرف اور صرف آزمائشوں میں، رکاوٹوں میں، مشقتوں میں زندگی تمہیں گزارنا ہے، اسی مختصر سی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے خوبصورتیوں کو بھر دیا، ہر طرح سے خواہشات کو بھر دیا۔ یہی تو آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ چھوٹی سی مختصر سی زندگی کو ایسے ہی رکھ دیتا، بس تھوڑی بہت پریشانیوں میں۔ پریشانیوں کی، آزمائشوں کے علاوہ ایک اور پہلو بھی آپ دیکھیں، خوبصورتیاں، یہ حسین اور جمیل نظارے، یہ مناظر جو آج ہم دیکھتے ہیں، یہی تو اصل امتحان ہے۔ آزمائشوں میں ہر انسان اللہ کو پکارتا ہی ہے، لیکن ایسی آزمائش جس میں وہ خوش ہو رہا، جس میں معلوم ہی نہیں ہو رہا، جس میں وہ تڑپ نہیں رہا، مال و دولت سے اللہ نے ہر چیز سے نوازا، یہی تو اصل آزمائش ہے اس کی۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے ہیں، الدنیا حلوۃ خضرہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا دنیا تو شیریں اور شاداب ہے، حلوۃ خضرہ، دنیا تو سبز ہریالیوں سے بھری پڑی ہے، یعنی ویسی چاہت، ویسی متاثر کر دیتی ہے دنیا اس کو، اس کی زیب و زینت، اس کی خوبصورتی۔ اب بندے کے اوپر ہی منحصر ہے، ایک مومن کے اوپر ہی منحصر ہے، یہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ اپنے ایمان کے مطابق چاہے تو اس طرف آ سکتا ہے، چاہے تو ان آزمائشوں کا، ان خوبصورت نظاروں کا سامنا کرتے ہوئے صبر کر سکتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے میری بہنوں سورہ آل عمران کی ایک مشہور آیت، آپ سبھی اس آیت سے گزر رہی ہوں گی، پڑھتی ہیں آپ بارہا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ۔ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے اس آیت میں کہ آخر ہم دنیا کے لوگ کن کن آزمائشوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا کہ ہم انسان کس چیز کے پیچھے پڑتے ہیں اصل میں؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں ہم نے خوبصورت بنا کر رکھی ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے لوگوں کو ان کی خواہشات کی چیزیں، ان کی پسندیدہ چیزیں ایسی خوبصورت انہیں زیب و زینت معلوم ہوتی ہیں۔ کیا کیا چیزیں انہیں اچھی لگتی ہیں؟ حب الشہوات من النساء والبنین، ایک تو عورتیں ہیں، ایک تو عورتیں انہیں اچھی لگتی ہیں، والبنین، اور بیٹے، اپنے بیٹوں پر وہ فخر کرتے ہیں، والقناطیر المقنطرہ، اسی طرح اس سونے چاندی، من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر انہیں اچھے لگتے ہیں، وہ یہی خوبصورتی سمجھتے ہیں، والخیل المسومۃ والانعام والحرث، یہ گھوڑے، مویشی، کھیتیاں، یہ ہریالیاں، یہ ساری زندگی کو دیکھ کر اس خوبصورتی کو جس کو ہم نے دنیا کے لیے خوبصورتی کا حصہ بنا کر رکھا ہے، وہ انہی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے، انہی چیزوں کے لیے وہ بھاگ رہے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پسند کیا؟ اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس بات کو پسند کرتا ہے اس خوبصورت زندگی میں؟ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں کہا والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کام آنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ اچھی اور امید لگانے کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں۔ باقیات الصالحات سے مراد کیا ہے؟ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، باقیات الصالحات سے مراد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ حدیث ہے میری بہنوں۔ باقیات الصالحات، ایسی نیکیاں جو باقی رہنے والی ہوں، ایسی باقیات الصالحات سے مراد حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اکثر صحابہ نے، اکثر ائمہ سلف نے اس آیت کی تفسیر یہی لکھی ہے کہ باقیات الصالحات سے مراد یہی نیکیاں ہیں، لیکن اگر خلاصہ دیکھا جائے، راجح قول دیکھا جائے، باقیات الصالحات سے مراد ہر وہ نیکی جس میں نماز، روزہ، حج، صدقہ، صلہ رحمی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، جہاد، ہر وہ نیکی جو قیامت کے دن کام آئے گی، قیامت کی زندگی میں ہمیں باقی رکھنے والی ہو، اس کا ذریعہ بننے والی ہو، ہر اس نیکی کو باقی رہنے والی نیکی باقیات الصالحات کہا جاتا ہے، جو اپنے انجام دینے کے اعتبار سے ہمیں جنت میں پہنچائیں، جنت تک ہمارا ساتھ دیں، جب تک زمین و آسمان قائم رہیں گے، قیامت تک جب ہمارا ساتھ دیں گی، ایسی ساری کی ساری نیکیوں کو باقیات الصالحات کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں دنیاوی زندگی کی مثال دی اور دیکھ کر بتایا
کہ نہ کے برابر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس چیز کو تم جمع کرتے ہو، جس پر فخر کرتے ہو، اصل میں اللہ تعالیٰ وہ چاہتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا مقصد ہی کچھ اور ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا باقیات الصالحات اللہ تعالیٰ کے کام آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اصل میں چاہ رہا کہ تم وہ کرو اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ ساری نیکیاں لے کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ تو ہم بہنوں کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں، کیا تھوڑی بہت تو باقیات الصالحات آج ہمارے پاس موجود ہیں؟ کیا ہم پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ دعویٰ کرتے ہوئے ہمیں کہہ سکتی ہیں اپنے آپ سے کہ ہاں میرے پاس ایسی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، کم سے کم ہونی ہی چاہیے میرے نامہ اعمال میں، تھوڑی بہت تو ہیں میرے پاس؟ ایسا اپنے آپ کا جائزہ لیں، سوال کریں اپنے آپ سے کہ ایسی تھوڑی بہت تو نیکیاں ہیں میرے پاس، میری کچھ نمازیں، کچھ صدقہ اور خیرات، کچھ نفلی روزے، کسی کو میں نے اپنی باتوں سے، اپنی نصیحتوں سے، اپنے ہاتھوں سے مدد کی ہوگی، کسی کو میں نے گناہوں سے روکا ہوگا، کسی کو مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت اس کو ہم نے تسلی دے کر کسی نہ کسی طرح سے اس کو اس کی آزمائش میں اسے تسلی دی تھی، اس کو اچھے الفاظ کہے تھے، ہم نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا تھا۔ ایسی تھوڑی بہت تو باقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں یا نہیں ابھی تک کی زندگی میں؟ یہ 20 سالہ، 25 سالہ، 30، 40 سالہ، 50، 60 سالہ زندگی اب میری چل رہی ہے، کیا میں نے ابھی تک کوئی ایسا کام، کوئی ایسی نیکی تو نہیں کی؟ اگر کی بھی ہے تو کہیں یہ گناہ اس پر بھاری تو نہیں پڑ رہے؟ اتنے زیادہ گناہ، ظاہر سی بات ہے اس چھوٹی سی چھوٹی نیکی پر بھاری پڑ سکتے ہوں، اس پر بھاری پڑ سکتے ہوں، شاید یہ بھاری پڑ رہے ہیں گناہ، قیامت کے دن کہیں یہ بھاری پڑ کر اس نیکی پر حاوی نہ آ جائیں۔ ہمیں سوچنا ہے، اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے میری بہنوں، لیں اپنے آپ سے سوال کریں، گناہوں کے اعتبار سے بھی اور نیکیوں کے اعتبار سے بھی۔ چلیں اس کے بعد کی آیات پر ہم چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان 3-4 آیات کو پڑھیں گے، رکوع تک ختم کر لیں گے، رکوع تک ختم کرنے کے بعد ان آیات کی تفسیر پر جائیں گے میری بہنوں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا ہے، قیامت کے دن کیا کیا ہونے والا ہے، اس دن کو اللہ تعالیٰ نے ان 3-4 آیات میں بیان کیا۔ قیامت کی ہولناکیوں کو، قیامت کا ثبوت دیتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کفار مشرکین کو ڈرایا ہے۔ چلیں وہ کیا کیا نصیحتیں ہیں، اس کے باوجود تو انہیں ہدایت ناصل نہیں ہوئی تھی۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ سَيَّرَ يُسَيِّرُ چلانا، سارا یسیرو چلنا، سیر یسیر چلانا، ویوم، یومن کے معنی ہوتے ہیں دن، جس طرح آپ نے کئی بار قرآن میں پڑھا ہوگا یوم الدین، یوم الفصل فیصلہ کرنے والا دن، یوم الدین قائم رہنے والا دن، یعنی ایسا دن آئے گا ضرور جو قائم ہونے والا ہے۔ ویوم، اور جس دن، نسیر الجبال، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، وتر الارض، اور آپ زمین کو دیکھیں گے کس طرح، بارزہ، ایک کھلے صاف میدان کی طرح، وحشرناہم، اور ہم اس دن سب کو اکٹھا کر دیں گے، ہر ایک کو جمع کریں گے، فلم نغادر منہم احدا، چنانچہ ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، وعرضوا علی ربک صفا، اور وہ آپ کے رب کے سامنے صف بصف پیش کیے جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، اور ہم اس وقت کیا کہیں گے ان سارے لوگوں سے، ان ساری چیزوں سے جو ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، جمع ہوں گے، ہم کہیں گے لقد جئتمونا، یقیناً تم ہمارے پاس ایسے ہی آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، کسی قسم کے فرق کے بغیر۔ الن نجعل لکم موعدا، تم کیا سمجھتے تھے کہ ہم تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں کر رہے ہیں؟ تم نے کیا سمجھا تھا کہ جو وعدہ، جس دن کا وعدہ تم سے کیا جا رہا وہ قائم نہیں ہوگا؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور نامہ اعمال یعنی وہ کتاب پیش کر دی جائے گی، جب نامہ اعمال کو سامنے رکھ دیا جائے گا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تو اے نبی آپ ان مجرمین کو، ان نافرمانوں کو دیکھیں گے، مشفقین مما فیہ، کہ وہ ڈر رہے ہوں گے جو ان کے اعمال میں انہیں دکھایا جا رہا،
وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، اور وہ مجرم کیا کہیں گے، ہائے کاش، ہائے افسوس، ہائے ہماری تباہی، کیا ہی ہماری بد نصیبی ہے، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، یہ آخر کار کیسا نام اعمال ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، جس نے نہ چھوٹی چیز کو اور نہ بڑی چیز کو چھوڑا، الا احصاها، مگر اس نے اس کو شمار کیا، مگر اس نے اس کو لکھ کر رکھا ہے۔ ہائے ہماری بدبختی، کیسا ہے یہ نام اعمال جو نہیں چھوڑ رہا کسی چھوٹے اور نہ ہی کسی بڑے عمل کو، مگر اس نے اس کو شمار کر کے رکھا ہے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، دیکھیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ انہوں نے کیا تھا ان کا عمل حاضر کر دیں گے ہم ان کے سامنے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اللہ تعالیٰ ذرا برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ چلیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی ہولناکیاں اور اس دن واقع ہونے والے بڑے بڑے معاملات کا ذکر کیا ہے۔ اس طرح کی کافی ساری آیتیں قرآن میں موجود ہیں، خصوصاً آپ آخری پارے میں دیکھیں، آخری 2-3 پاروں میں آپ پڑھیں، صرف اور صرف قیامت کا ہی ٹاپک ہے، جہنم کا ٹاپک، قیامت کا ٹاپک، موت، قبر، فرشتے، یہی سارے کے سارے موضوعات ہیں آخری پاروں میں، خصوصاً آخری 29 اور 30واں پارہ آپ اٹھائیں، پڑھیں، کم سے کم ترجمہ معنی سنیں آپ میری بہنوں، جس میں صرف اور صرف قیامت کی ہولناکیوں کو، ان نشانیوں کو، کیا کیا واقعات ہونے والے ہیں، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ جیسا کہ سورۃ طور آپ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان لرز اٹھے گا، وتسیر الجبال سیرا، اور جس دن پہاڑ چلنے لگیں گے، بس ایسے ہی چلنے لگیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے خوف سے اللہ تعالیٰ ان کو اب تک جما کر رکھا ہے، لیکن قیامت جب قائم ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی قدرت سے اکھاڑ پھینکے گا اور وہ چلنے لگیں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اے نبی آپ دیکھتے ہیں کہ آج یہ پہاڑ اپنی جگہ پر مضبوطی سے کھڑے ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، لیکن قیامت کے دن وہ اس طرح چلیں گے جس طرح بادل چلتے ہوں، بادل جس طرح چلتے ہیں گھنے ہواؤں میں آسمان پر، اس طرح وہ اس دن چلنے لگیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان کی ساری طاقت کو ختم کر دے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اللہ تعالیٰ اس دن پہاڑ کو چلائے گا، لا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، کافی ساری ایسے آیات ہیں میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی طاقت کو ختم ہونے کی یہاں پر مثال دی ہے، جس دن پہاڑ ختم ہو جائیں گے اور زمین ہموار ہو جائے گی، ہم زمین کو ملا دیں گے، جس دن سمندر آج جو پانی سے بھرے پڑے ہیں، اس دن ان سمندروں کو آگ لگا دیا جائے گا، اس دن وہ سمندر جل جائیں گے، ابل رہے ہوں گے، صاف اور کھلا میدان ہو جائے گا یہ زمین، جس میں کسی کی ملکیت نہ ہوگی، نہ کسی کی ملکیت، نہ کسی کی بادشاہت، اور نہ ہی اس کی بادشاہت، اس کی طاقت، اس کے مقام اور مرتبے کا کوئی نشان باقی ہوگا، نہ چھپنے کے لیے کوئی جگہ ہوگی، سب پوچھیں گے کہ چھپنے کی جگہ کہاں ہے، یوم یقول الانسان این المفر، سب آپس میں کہیں گے کہ آخر آج کے دن چھپنے کی کوئی جگہ ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اپنے نام اعمال کا حساب نہ لیتے ہوئے ہم سب سے دور چلے جائیں۔ آج کے حالات میں دیکھیں میری بہنوں، کسی نہ کسی طرح اپنی جان سے کھیل کر ہم یہ کر سکتے ہیں، کسی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، لیکن اس دن سب کی سب مخلوق اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوگی، ان میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے چھپ نہ سکے گا، ہر کس بھی ممکن نہیں ہے، بڑی سے بڑی عمارت آ جائے، بڑا سے بڑا درخت آ جائے، جب وہ چیزیں ہی نہ رہی تو ہم کس کے پیچھے کس طرح چھپیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے کوئی بچ پائے گا؟ ہر کس بھی نہیں۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور جب ہم لوگوں کو جمع کریں گے تو ان میں سے کسی کو بھی ہم نہ چھوڑیں گے۔ ان الاولین والآخرین لمجموعون، شروع سے لے کر آخر تک، پہلے انسان سے لے کر قیامت تک جو آخری انسان آئے گا، ہم ہر ایک کو ہمارے سامنے کھڑا کریں گے، جمع کیا جائے گا سبھی کو۔ ذالک یوم مجموع، وہ جمع کرنے والا دن ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی کافی سارے نام رکھے ہیں، ایک یوم الدین ہے، انصاف والا دن، انصاف کرنے والا دن، ایک یوم الفصل ہے، فیصلہ کرنے والا دن، ایک یوم المجموع ہے، یوم الجمع ہے، جمع کرنے والا دن،
लहुन्नास ज़ालिका यौमुम मशहूद, एक ऐसा दिन होगा जिस दिन सब हाजिर होंगे, गवाहियों का दिन होगा, जिस दिन उनके हाथ, उनके पैर, हर चीज गवाही देंगे। अल्लाह अकबर। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तशहदु अर्जुलुहुम व अयदीहिम। सूरह यासीन में अल्लाह ने कहा, जिस दिन हम उनकी जबानों पर मुहर लगा दें, जिस दिन हम उनकी मुंह पर, उनकी जबानों पर मुहर लगा देंगे, व तशहदु अर्जुलुहुम व अयदीहिम, और उनके हाथ पैर उनके गुनाहों की, उनकी करतूतों की गवाही देंगे। वउरिदू अला रब्बिका सफ़ा, और जिस दिन सब के सब, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि जिस दिन सभी के सभी अल्लाह ताला के दरबार में किस तरह खड़े होंगे, एक साथ सफ बांध कर खड़े होंगे। ये अल्लाह ताला की कुदरत होगी मेरी बहनों। ऐसा ना सोचा जाए कि आखिर ये कैसे मुमकिन होगा कि एक सफ में इतने सारे लोग एक साथ खड़े हो जाएं, हजारों के लोग, लाखों की तादाद में, और तादाद पता नहीं कहाँ तक जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला अपनी मर्जी से हर एक को एक सफ में रखेगा, हर कोई न आगे न पीछे, बराबर एक सफ में सफ बंदी के साथ खड़े होंगे। अल्लाह अकबर। और उसी सफ के सिलसिले में वो हदीस, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस हदीस में कहा कि क़यामत के दिन जब सफ बांध कर खड़ा करेगा अल्लाह ताला सभी को, 120 सफ होंगे, 120 सफ, सिर्फ 120। हालांकि आज इंसानों की तादाद सिर्फ आज की वक्त में देखें कितनी है। अल्लाह अकबर। 120 सफ क़यामत के दिन कायम होंगी। अल्लाह के नबी कहते हैं जिनमें से 80 सफ़ें हमारी इस उम्मत की होंगी और बकिया 40 सफ़ें दीगर उम्मतियों की। ये इस उम्मत की फजीलत है, इस उम्मत की खासियत है, खुसूसियत है। चलें, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा, जिस दिन तमाम फरिश्ते और जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, सब बांधे खड़े होंगे। ला यतकल्लमून, कोई उस दिन बोल ना सकेगा, बात ही ना कर सकेगा। ना कोई सिफारिशी, ना किसी के जरिए से हम बात कर सकेंगे, हमारी जबानें ना उठेंगी बात करने के लिए, अपनी जबानों को खोलने के लिए हमें डर और खौफ होगा। इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, उस दिन कोई बोल ना सकेगा मगर जिसको अल्लाह ताला, जिसको रहमान इजाजत बख्शे। वक़ाल सवाबा, और जब भी कोई कहता है बात, दुरुस्त बात ही कहता हो। तमाम तर मखलूक़ात को अल्लाह ताला जमा करेगा। अल्लाहु अकबर। लक़द जिअ्तुमूना कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रा, तो उस वक्त अल्लाह ताला क्या कहेगा कि आज तुम सब काफिरीन मेरे पास मौजूद हो, जो तुम अपने मकाम और मर्तबे के लिहाज से दूसरों पर चढ़ा करते थे, दूसरों को सताया करते थे, अपने इन चीजों का फायदा उठाया करते थे, अपने आप को या तो बादशाह कहते, अपने आप को या तो रब कहते, अपने आप को ही मालदार कहते थे, अपने आप को ही ज्यादा इल्म वाला कहते थे। आज देखो तुम सब एक साथ मेरे सामने खड़े हो। लक़द जिअ्तुमूना कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रा, तुम सब इस दिन का इनकार रहे थे कि हम उठाए नहीं जाएंगे, क्या दोबारा पैदा होना ये हो सकता है? तो आज देखो तुम तो वैसे ही मेरे पास लाई गए हो, हमने तुमको वैसा ही हूबहू हमारे सामने खड़ा रखा है जिस तरह तुम पहली बार खड़े हुए थे। पहली मर्तबा जिस तरह तुम दुनिया में आए थे, उसी मर्तबा क़यामत के दिन भी देखो आज तुम हूबहू वैसे ही आए हो। अल्लाह ताला आखिरत के जो इनकार करने वाले हैं उन सबको डांट डपट करते हुए बड़ी सख्ती के साथ ये बात कहेगा, बल ज़अमतुम अल्लन नजअल लकुम मौइदा, तुमने क्या ख्याल रखा था कि हम तुम्हारे लिए क़यामत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं करेंगे? यानी तुम्हारे वो गुमान के मुताबिक, तुम्हारे वहम व गुमान में भी नहीं था ये बात कि इस सूरत हाल में तुमको रखा जाएगा, ऐसा तुम्हें खड़ा किया जाएगा, एक न एक दिन ऐसा वक्त ज़रूर आएगा। तुम ये समझ ही नहीं रखे थे। हालांकि देखो तुम्हारे साथ ऐसा फैसला हो चुका है। मुजरिम उस वक्त दम बखुद रह जाएंगे, हैरान और परेशान हो जाएंगे और अफसोस करते हुए कहेंगे कि आखिर ये कैसा नाम आमाल है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन, जिसने एक छोटी से छोटी बात को या फिर एक बड़ी से बड़ी बात को ना छोड़ी। सगीरतन के मानी होते हैं छोटा, कबीरतन के मानी होते हैं बड़ा, इसीलिए तो कबीरुन से आया अकबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा नहीं बल्कि सबसे बड़ा है। ला युगादिरु कबीरतन वला सगीरतन, यानी छोटा अमल भी बड़ा अमल भी ऐसा नहीं जिसने इस किताब में ना लिखा गया हो, जिसे इसने महफूज ना किया हो। तो मेरी बहनों,
ہم مذاق میں پتہ نہیں کتنی باتیں، کتنے جھوٹ بول دیتے ہیں آج۔ فرشتے ہمارے سر پر کھڑے ہیں نامہ اعمال میں، انہیں کیا معلوم، وہ ہر چیز لکھ دیتے ہیں۔ ہم نے مذاق میں کہا، ہم نے جھوٹ میں کہا ہو، ہم نے جان بوجھ کر کسی کو ستانے کے لیے کہا، اللہ اکبر، ہر چھوٹی بڑی بات جو زبان سے نکلی ہے لکھ دی جاتی ہے۔ جتنی بھی معمولی سی بات تھی وہ اللہ تعالیٰ اس بات کو اٹھائے گا، اس کلمے کو، اور ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا، اس کا حساب کرنا ہوگا کہ کیوں کہا، آخر کس طرح کہا، کس لیے کہا، کس کو ستانے کے لیے کہا تھا، آخر ایسے نوبت ہی کیا آئی تھی کہ تمہیں یہ کہنا پڑا آخر کا۔ چھوٹی سے چھوٹی بات کو، چھوٹے سے چھوٹے کام کو اس میں لکھا جائے گا، ہر بات اس میں نوٹ کی جا رہی ہے، ہر بات اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، ہر بات اللہ تعالیٰ کو پہنچ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یوم تبلی السرائر، سورۃ طارق مشہور صورت ہے، ہمیں معلوم ہے سورۃ طارق، بار ہم اپنی نمازوں میں ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کو پڑھتے ہیں۔ اس طارق کی اس صورت میں اللہ نے کیا کہا؟ یوم تبلی السرائر، جس دن دلوں کے بھید کھول دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، یعنی دلوں کے بھیدوں کو، دلوں کی خفیہ باتوں کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ آج دلوں کی باتیں، آج ہمارے سینوں کی باتیں تو پوشیدہ ہیں، ہماری شکایتیں، ہمارا حسد، ہماری ریاکاری، ہمارا اخلاص، ساری کی ساری چیزیں آج دنیا کی نظر سے تو اوجھل ہیں، دنیا کو نہیں معلوم ہوتا، لیکن آخرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان ساری پوشیدہ چیزوں کو پوری کائنات کے سامنے کھول کر رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ دیکھو، جس کے لیے تم عبادت کرتے تھے، جاؤ اسی کے پاس جا کر اس نیکی کا بدلہ لے کر آؤ۔ دیکھو، جس کو تم اچھا سمجھ رہے تھے، دیکھو تم اس کے بارے میں اصل میں یہ سوچ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سبھی کے گمانوں کو، سبھی کے بھیدوں کو، رازوں کو کھول کر رکھ دے گا پوری کائنات کے سامنے۔ یوم تبلی السرائر، یہ وہ دن ہے جو بھیدوں کو کھولنے والا دن ہے، بھیدوں کو، راز کی باتوں کو، رازداریوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ سینوں کے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دل کے ایسی بیماریاں، ایسے گناہ جو دل کو سخت بنا دیتے ہیں، گناہ صرف ہاتھ پیر سے، ہاتھ زبان سے نہیں ہوتے، دلوں کے بھی ایسے کافی سارے گناہ ہیں جو ہم کر رہے ہیں اور منافقین کی نشانیاں اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں۔ انسان اپنے بھائی کے سامنے، اپنے دوست کے سامنے بڑا اچھا بن کر پھرتا ہے، لیکن اس کی برائیاں کرتا ہے، کیا اسے اس بات کا ڈر اور خوف نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی دل کی بات کو، دل کے پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، جاننے والا ہے، اور آخرت کے دن اس کی اس ایک بات کی پکڑ ضرور کرے گا۔ اس نے اپنے بھائی سے، اپنے دوستوں سے سامنے سے اچھے سے مسکرا کر بات کی، اور دل میں کیا کہہ رہا کہ کاش اس کی ساری نعمتیں میرے پاس آ جائیں، اس کی اس کامیابی پر خوش ہو رہا، اسے دعائیں دے رہا ہے، لیکن دل ہی دل میں کیا کہہ رہا؟ نہیں، یہ اس کی صلاحیت کی بنیاد پر نہیں آئی، یہ بس ایسے ہی آ چکی ہیں، اس میں کیا کمال تھا اس کا، یہ میرے پاس ہوتا تو اچھا ہوتا، اس کی کوئی صلاحیت اور مہارت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اس دن؟ اس کی پکڑ کرے گا اور اس سے پوچھے گا کہ آخر تم نے ایسا کیوں محسوس کیا، کیوں کہا؟ آخر اللہ تعالیٰ اس بھائی کے سامنے اس کے راز کو کھول کر رکھ دے گا، وہ معلوم کر لے گا کہ آخر اس کی نیت کیسی تھی، اس کا ارادہ کیسے تھا، یہ میرے بارے میں ایسا خیال کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے میری بہنوں آخری بات کیا کہی؟ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کسی پر ذرا برابر نہ ظلم کرتا ہے اور نہ ہی کرے گا۔ وہ اپنے بندوں کے تمام اعمال کا فیصلہ فرمائے گا ضرور اس دن، مگر اپنی مخلوقات میں سے کسی پر ظلم نہیں کرے گا، بلکہ معاف کرے گا، معافی کا، درگزری کا، رحم کا معاملہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے عدل و انصاف کے مطابق جسے چاہے گا عذاب بھی دے گا، گناہوں سے، گناہ گاروں کو جہنم سے بچا بھی دے گا، اور جسے چاہے جہنم سے نجات دے گا، اور جسے چاہے جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی جہنم میں رکھ سکتا ہے۔ وہ ایسا حاکم ہے، ایسا فیصلہ کرنے والا بادشاہ ہے جو کسی پر قطعاً کوئی ظلم زیادتی نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرا برابر بھی، مثقال ذرہ، ذرا برابر بھی، رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ ذرا برابر، اس سے کم بھی آپ کوئی دانہ لے لیں، اس دانے کے برابر بھی، کم سے کم ادنا چیز کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی پر حق تلفی نہیں کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا، بلکہ من لدنہ اجر عظیما، اگر کسی کی نیکی ہے تو نیکی کو نیکی کے مطابق اجر دینا ہے، اگر اس کا ثواب 10 گنا ہے تو 10 گنا نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر دے گا۔ گناہ کا بدلہ
गुनाह ही है, लेकिन सवाब अल्लाह ताला जब नेकी की बात आ जाए तो सवाब को जरूर बढ़ा रहा है। बल्कि अल्लाह ताला तो यहाँ पर रहम व करम का मामला करेगा उस दिन। अगर अल्लाह ताला की रहमत ना होती, अल्लाह ताला ने जो 99 हिस्से अपने पास बाकी रखे हैं, जो उस दिन अल्लाह ताला इस्तेमाल करेगा, अगर वो अल्लाह ताला इस्तेमाल ना करता, अगर अल्लाह ताला रहमत अपने पास ना रखता, तो शायद हम सभी के सभी जहन्नमी होते। हम सभी के सभी जहन्नम की आग में होते। अल्लाह ताला जन्नत ही ना बनाता। हमारे अज़ाबात, हमारे गुनाह ऐसे हैं मेरी बहनों। अल्लाह अकबर। हर एक को उसका पूरा का पूरा हक दिया जाएगा। कोई किसी पर जुल्म ना कर सकेगा। तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में बयान फरमाते हैं, अल्लाह ताला क़यामत के दिन लोगों को जब जमा करेगा तो वो किस तरह जमा होंगे? अरिया होंगे, यानी बगैर लिबास के होंगे, गैर मख्तून होंगे, यानी खतना के बगैर आएंगे, और मुहिम होंगे, यानी ऐसे आएंगे कि उनके पास कोई चीज ही बाकी ना रहेगी। अल्लाह ताला सबको ऐसी आवाज के साथ बुलाएगा कि उस ऐलान सबको सुनाई देगी। वो ऐलान जो करीब है, जो दूर है, सबके लोग एकसां तौर पर सुनेंगे उसके उस ऐलान को। और फरमाएगा अल्लाह, मैं हूँ बादशाह, मैं हूँ हाकिम। कोई जहन्नमी उस वक्त तक जहन्नम में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि उसका हक ना अदा किया जाए। उसके पास एक नेकी बची हो तो उसका हिसाब लेकर ही हम उसे देखेंगे कि हाँ, इसको जन्नत में या जहन्नम में दाखिल करना चाहिए। और जन्नती के बारे में भी ऐसला फैसला होगा। सीधे हम उसको देखकर जन्नत में दाखिल नहीं करेंगे, बल्कि देखेंगे कि आखिर गुनाह भी है इसके पास। गुनाहों को, नेकियों को बराबर रखा जाएगा, उसके बाद हम वाक़ईतन दोनों के हक में फैसला करेंगे। अल्लाह अकबर। तो मेरी बहनों, उस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसाफ का फैसला कर रहा, ज़रा बराबर ज़ुल्म नहीं कर रहा। तो आज हम बंदों पर किस कदर ज़ुल्म कर रहे हैं। आज हम बंदों पर देखिए मेरी बहनों, किस तरह ज़ुल्म करते हैं। ज़ुल्म से मुराद सिर्फ़ और सिर्फ़ जिस्मानी ज़ुल्म नहीं, अपनी बातों से किसी और को इस कदर कमज़ोर बना देते हैं कि शायद हम उनकी मज़लूम की उस बददुआ के हक़दार भी बन जाएँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें क़यामत की हौलनाकियों से महफूज़ रखे। अल्लाह ताला हमें अपने अर्श के साए में जगह नसीब फरमाए, जिस दिन कोई साया ना होगा। अल्लाह ताला हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ारिश का हक़दार बनाए। अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फ़िरदौस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार करने की तौफ़ीक़ दे। आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।